صدیق اکبر نے فرمایا یا رسول اللہ ہماری تو عزموں سے دوستی ہے، اتنے عرصے سے دوستی ہے، یا رسول اللہ میں انکاری کر ہی نہیں سکتا، یا رسول اللہ آپ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ ہجرت کرو، یا رسول اللہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میرے تو بس میں بھی نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے انکاری کر سکوں۔ صدیق اکبر نے یہ جواب دیا تھا، صدیق اکبر نے جب یہ جواب دیا تھا کہ میرے بس بھی نہیں انکاری، اب حضور کی باری تھی نا۔ ایک دن وہ تھا کہ حضور صدیق کے دروازے پر جاتے ہیں، ایک دن وہ ہے کہ صدیق کی میت حضور کے دروازے پر آئی ہوئی ہے۔ صدیق نے تو انکار نہیں کیا تھا، صدیق نے فرمایا یا رسول اللہ میرے بس میں انکاری بھی نہیں ہے، میرے بس کی بات ہی نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے انکار کر سکوں، میں تو آپ کا بوجھ بھی اٹھانے کے لیے تیار ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ کا جتنا بوجھ ہے وہ میں اٹھا لوں، آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ صدیق نے تو اس طرح حضور کا استقبال کیا تھا۔ جب باری آتی ہے صدیق اکبر کی، صدیق اکبر کی میت کو، صدیق اکبر کی میت کو جب روزہ رسول کے سامنے رکھا جاتا ہے، پھر آواز دی جاتی ہے یا رسول اللہ صدیق حاضر ہے، اب صدیق کے لیے کیا حکم ہے؟ تو اب کہتے ہیں عدلے کا بدلہ، اسے کیا کہتے ہیں؟ عدلے کا بدلہ۔ ایک دن تو ہوتا کہ حضور صدیق کے دروازے پر جاتے ہیں، صدیق لبیک کہتا ہے، صدیق لبیک کہتا ہے، پھر جب باری آتی ہے صدیق کی، صدیق جاتا ہے حضور کے روزے کے دروازے کے سامنے، اب حضور کے روزے کے اندر بھی کیا آتی ہے؟ لبیک کی آواز آ جاتی ہے، آواز یہ آتی ہے اوصل الحبیب الی الحبیب۔ صدیق نے میرے سامنے کبھی انکار نہیں کیا، آج میں کیسے انکار کر سکتا ہوں؟ صدیق کو میرے ساتھ سلا دو۔ اب میرے خیال میں بات آپ سمجھے گا کہ جب حضور صدیق کے دروازے پر جاتے ہیں، صدیق نے انکار نہیں کیا تو حضور کیسے انکار کرتے؟ حضور تو وہ ہے جو حضور فرماتے ہیں حل جزاء الاحسان الا الاحسان، الاحسان عبد الانسان، الانسان عبد الاحسان۔ لوگوں انسان جو ہے احسان کے بدلے غلام بن جاتا ہے، اور فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ صدیق اکبر نے احسان کیے ہیں پوری زندگی۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آ رہا تھا تو میں نے کہا او صحابہ کرام کی جماعت، یا معاشر الصحابہ، او صحابہ کی جماعت، اگر میں نے کسی کو کوئی بدلہ دینا ہو تو وہ بدلہ مجھ سے لے سکتے ہیں۔ حضرت عکاشہ کھڑے ہو گئے تھے، یا رسول اللہ اگر آپ بدلہ دینے کے لیے تیار ہیں تو میں بدلہ لینے کے لیے تیار ہوں۔ جب میں آ رہا تھا تب میری حالت یہ تھی، میری زرہ جو ہے یہودی کے پاس پڑی تھی، میری زرہ کو بھی صدیق نے کیا کرایا تھا؟ آزاد کرایا تھا۔ میرے قرضے بھی صدیق نے ادا کروائے تھے، میری مسجد نبوی کی جگہ بھی صدیق نے خریدی تھی۔ آج صدیق مجھ سے مطالبہ کر رہا ہے تو میں صدیق کو کیسے انکار کر سکتا ہوں؟ اوصل الحبیب الی الحبیب، حبیب کو حبیب کے ساتھ ملا دو۔ یا یہاں پر ایک اور کھل کر بات بتاتا چلوں، وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ ہم تو ابو بکر کو پہلا مانتے ہی نہیں ہے، میں نے کہا یار تم مان نہ مان، اللہ نے بنوا لیا ہے، اللہ نے بنوا لیا ہے۔ وہ کہتا ہے کیسے بنوا لیا ہے؟ میں نے کہا یار تجھے پتہ ہی نہیں، تو کہہ رہا ہے ابو بکر جس کا معنی ہی پہلا ہے، جس کا معنی ہی ابو بکر کا آغاز بنتا ہے، جس کا معنی ہی ابتدا بنتی ہے، تو خود مان چکا ہے ابو بکر، پھر تجھے منوانے کی کیا ضرورت ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق میں نے کہا تھوڑا بڑھ چڑھ کر تھوڑی تفصیل کے ساتھ بتاتا چلوں۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا او مسلمانوں کی جماعت، تم تو یہ کہتے ہو، آپ لوگ تو یہ کہتے ہو صدیق کے متعلق، جب صدیق نے وفات پائی، صدیق کا جنازہ حضور کے روزے کے سامنے رکھا گیا، اب آواز دی گئی یا رسول اللہ صدیق حاضر ہے، کیا حکم ہے صدیق کے متعلق؟
تو اجازت حضور سے لی گئی، حضور نے اجازت مرحمت فرمائی تو صدیق کو دفنایا گیا۔ یارو جب ساری عمر ابن خطاب کی آتی ہے تب عمر ابن خطاب نے اجازت حضرت عائشہ تو صدیقہ سے کیوں مانگی ہے، ابو بکر صدیق کی طرح حضور سے کیوں نہیں مانگی؟ اور پھر صدیق اکبر نے اجازت حضور سے کیوں مانگی ہے، عائشہ تو صدیقہ سے کیوں نہیں مانگی جو کہ اس حجرہ کی مالکن موجود ہے، ان سے اجازت صدیق اکبر نے کیوں نہیں مانگی؟ اپنی بیٹی سے اجازت کیوں نہیں مانگی، حضور سے اجازت کیوں مانگی ہے؟ حضرت عمر ابن خطاب نے حضور سے اجازت کیوں نہیں مانگی، حضرت عائشہ تو صدیقہ سے اجازت کیوں مانگی ہے؟ میرے خیال میں میرا سوال سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب جواب سنیں۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس نبی کے امتی ہیں، اس نبی کے جانشین ہیں جس نبی کے متعلق آج کے کافر نہیں 1400 سال سے کافر بھی مانتے آ رہے ہیں، جس کے متعلق مائیکل ہارٹ کہتا ہے میں نے ایک لسٹ تیار کی ہے جس کے اوپر دنیا کی عقل ترین شخصیات کے نام لکھے ہیں، اور میں خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا امتی ہوں۔ میں نے کوشش کی ہے دوربینوں کے ذریعے بھی، اور کوشش کی ہے بہت دور درازی اور دور اندیشی کے ساتھ بھی کوشش کی ہے کہ کسی نہ کسی طرح میں کیا ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام کا لسٹ کے اندر پہلا نام لکھ دوں، لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیات سامنے آ جاتی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پالیسیاں میرے سامنے آ جاتی تھی، مجھے شرم آتی تھی کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے لکھ دوں، تو میرے بس کی بات نہیں تھی۔ میں نے کن کا نام لکھا ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں نے جواب دیا صدیق اکبر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت کیوں مانگی ہے، حضرت عائشہ تو صدیقہ سے کیوں نہیں مانگی؟ تو میں نے بتایا جانشین کس کا ہے؟ اس نبی کا جس نبی کی عقلیت اور سمجھداری کو آج کا کافر بھی مانتا ہے اور انشاءاللہ مانتے رہیں گے۔ پوری دنیا کہتی ہے حکومتی پالیسیاں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں ان سے بڑھ کر سمجھداری کا کسی اور کی۔ ابھی میں نے تھوڑا پہلے عرض کی ہے نا، نبی کا دشمن تھا جب زمانہ، یہ بڑا ہے تھوڑی دیر میں، نبی کا دشمن تھا جب زمانہ مگر تھا قدموں میں ایک دیوانہ، وہ کون تھا کوئی مجھے بتا دے، وفا میں اول وہ نام کس کا ہے، وفا میں اول ہے نام کس کا، جس نے صدموں کو ہر طرح سے برداشت کیا ہے، صدیق اکبر اس کا نام ہے۔ تو پیارے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کیا ہے؟ اس حضور کی جانشین ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے اجازت مانگی ہے، حضور کے جانشین ہے، حضور کے جانشین بھی تو سمجھدار ہوگا، کیوں؟ حضور خود سمجھدار گزرے، ان کی سمجھداری کو پوری دنیا مان رہی ہے۔ جب حضور کی سمجھداری کو مان رہی ہے تو حضور کا جانشین بھی تو کوئی عام انسان نہیں ہو سکتا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر اپنی بیٹی سے اجازت مانگ کر حضور کے ساتھ سو جاتے، آج جو معترض ہیں، آج جو صدیق کو پڑھنے والے ہیں، صدیق کو ڈرنے والے ہیں اور ڈسنے والے ہیں، وہ بھی کیا کرتے تھے؟ اعتراض کرتے۔ صدیق نے ان کا منہ ہی بند کر دیا ہے کہ تاکہ بعد میں آنے والے مسلمان کو تانا نہ دیتے رہیں کہ ان کی بیٹی کا حجرہ تھا، اسی بیٹی کے حجرے سے اجازت نہ کر بیٹی سے کیا ہے حجرے کے اندر سو گئے ہیں، وہ بھی تھوڑا سا ہے۔ یہ اعتراض کر سکتے تھے نا، یہ اعتراض کر سکتے تھے نا کہ اس کی بیٹی کا حجرہ تھا، بیٹی بھی اس لیے تھی کہ حضور کے ساتھ سو جاؤں گا، حضور کے ساتھ جو بھی کرنا ہوگا منواؤں گا، مان جائے۔ تو اسی لیے اجازت کن سے لی؟ حضور جو اصل مالک ہیں، مالک حضور بھی ہیں، مالک حضور نے پھر کن کو بنایا ہوا ہے؟ اپنی بیٹی، اور بیٹی سے کوئی چیز مانگی جائے بیٹی انکار نہیں کرتی۔ یہی وجہ ہے بیٹا تو انکار کر سکتے ہیں، بیٹی اس چیز پر انکار نہیں کرتی۔ لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیوں نہ میں اس مالک کی طرف جو اصل مالک ہیں ان سے کیوں کروں، اگر وہ مجھے اجازت دے دیں ساتھ سو جاؤں گا، اگر اجازت نہیں ملتی تو پھر جنت البقیع زندہ باد، جنت البقیع کی طرف جائیں گے۔ پھر حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت کیوں نہیں مانگی، حضرت عائشہ صدیقہ سے کیوں مانگی ہے؟ کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خواہش تھی کہ میں اس جگہ پر سوؤں گی جہاں پر میرا خاوند حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور جہاں پر میرا ابا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے، اس جگہ پر جگہ ہے میں یہاں پر میں سوؤں گی، مطلب میری قبر میں نہیں، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پہلے حضرت عمر بن خطاب کا انتقال ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب اپنی زندگی کے آخری ایام میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو بھیجتے ہیں، بیٹے جاؤ امی عائشہ صدیقہ سے پوچھ کرو۔ عمر ایک خواہش کرتا ہے کہ کیا میں حضور کے ساتھ صدیق کے ساتھ سو سکتا ہوں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا ایسی جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن میں عمر کو کیا کرتی ہوں، عمر کی اجازت سو سکتے۔ تو پھر آ کر حضرت عبداللہ بن عمر نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ابا جان مبارک ہو جگہ آپ کو مل گئی۔ تو حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا جب میں فوت ہو جاؤں تب بھی مجھے روزہ رسول کے سامنے رکھ دینا اور آپ دوڑتے ہوئے جانا کہ امی عائشہ صدیقہ سے پھر اجازت لے کر آنا کیا امی حضور نے اپنے ابا حضور کو میں یہاں پر دفنا سکتا ہوں؟ اگر وہ اجازت دے دیں تو پھر دفنانا، اگر اجازت نہ دیں تو جنت البقیع کے اندر دفنا دینا۔ شاید والی بات ہے میری زندگی کا امی عائشہ صدیقہ نے کیا کر لیا، حیا کر لیا ہو کہ یہ کیا ہے میرے خاوند میں جانشین ہے اس وقت، تو لہٰذا اس نے اس جانشینی کا حیا کرتے ہوئے کیا کہا ہو، امی عائشہ صدیقہ نے مجھے تسلی دے دی ہوگی جگہ میں آپ کو دے دی، جب میں فوت ہو جب بعد میں بھی پوچھ لے گا۔ تو بعد میں جب فوت ہو گئے اور میت کو روزہ رسول کے سامنے رکھا گیا تو پھر حضرت عبداللہ بن عمر دوبارہ گئے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا کہ امی میرے ابا کی پھر وصیت تھی کہ دوبارہ بھی آپ سے پوچھ لوں تو کیا اجازت ہے میں اپنے ابا کو یہاں پر چھپا سکتا ہوں؟ تو امی عائشہ صدیقہ نے فرمایا اس وقت سے دل سے تسلی، دل سے ہی کیا کی نیت کر دی کہ یہ جگہ کس کی ہے، عمر بن خطاب کی ہے، اللہ نے انہیں پہلے بلا لیا ہے انہیں کی جگہ ہے انہیں تو سو جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں جب عمر بن خطاب اس جگہ پر سو گئے تب میں نے اپنی قبر وہاں پر بنوانے کو شرم محسوس کی، میں نے کہا میری قبر یہاں پر بنائی ہے جنت البقیع کے اندر بنائی جائے۔ تب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس جگہ کے اندر دفنایا، اب بھی ایک قبر کی جگہ موجود ہے روضہ رسول کے اندر۔ اس جگہ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور وہ مدفن ہوں گے۔ یہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ ہے، جب وہ آئیں گے دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینار کے اوپر نازل ہوں گے اور ان کے جسم کے اوپر پانی کے قطرات برس رہے ہوں گے، تو وہ جب آئیں گے پھر انہیں غالباً 40 سال ادھر رہنا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو کیا کرنا ہے، 4 چاند لگانے ہیں، پھر اس کے بعد ان کو وفات ہوگی تو ان کا مدفن ہوگا وہ بھی کیا ہوگا، روضہ رسول ہوگا۔ اب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت حضرت عائشہ سے کیوں دی؟ کیونکہ ان کا حق ہے، ان کا حق ہے، اصل مالک وہی ہے اس قدر، تو وہ جو مالک ہے اصل مالک سے کیا کی ہے حضرت عمر بن خطاب نے اجازت دی ہے، اور اسے کہتے ہیں اصول کی پاسداری، اسے کیا کہتے ہیں اصول کی پاسداری۔ تو حضرت عمر بن خطاب نے قانون کی پاسداری کرتے ہوئے ان سے کیا کی ہے، اجازت لی ہے۔ صدیق اکبر نے اجازت کیوں نہیں لی اپنی بیٹی سے؟ انہیں پتا تھا کہ بیٹی کی طرف سے جو اجازت دی جائے گی حضور بھی اجازت دیتے ہیں یا نہیں، اور دوسرے نمبر پر لوگ یہ نہ کہیں صدیق تو زبردستی گھس گیا ہے، صدیق تو زبردستی گھس گیا، اسی لیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادخل الحبیب الی الحبیب، یہ الفاظ ہیں، دوسرے الفاظ ہیں اوصل الحبیب الی الحبیب، حبیب کو حبیب کے ساتھ ملا دو۔ پھر روضہ رسول کا جو دروازہ تھا وہ کھل گیا، تب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں سلایا گیا۔ اب میں نے یہاں پر ایک شعر سنایا ہے، یہاں ایک شعر سنایا ہے، سکت نشیدنا محتاج قلب رسول دینا، پورا شعر پڑھا تب آپ کو زیادہ مزہ آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیق سفر کٹھن ہے، کیا میرے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مردے دم تک میں آپ کے ساتھ چلوں اور سارا ساتھ دوں گا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب صدیق اکبر نے یہ فرمایا تب سرینگی شاعر تہجد یہ کہتا ہے
تو عاشق عشق کے دعوے کی تھے. عاشق تو بہت آئے ہیں، حضور کے عاشق بھی بہت ہیں، حضور کے عاشق بہت ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے. حضور کے عاشق اب بھی ہیں، آئے بھی ہیں اور آتے بھی رہیں گے. اور حضور کے عاشق میں پڑھ کر کے تو اللہ کی ایک صفت حبیب اللہ بھی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت حبیب اللہ، اللہ کی بھی صفت ہے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی صفت ہے کہ اللہ کے دوست ہیں کون؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور صدیق اکبر بھی انسانوں میں سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے؟ دوست ہیں. اب یہ بھی شاید کہہ رہا ہے وہ عاشق عشق کے دعوے کی ہے. دعوے کرنے والے تو بہت ہیں، آپ کا بھی دعویٰ ہے، میرا بھی دعویٰ ہے، ہم عاشق رسول ہیں. آپ کا بھی دعویٰ ہے، میرا بھی دعویٰ ہے، ہم مسلمان ہیں. آپ نے بھی اسلام کو قبول کیا، ہم نے بھی اسلام کو قبول کیا ہے. صدیق اکبر نے جیسا اسلام کو قبول کیا ہے اس جیسی شخصیت بعد میں آئی نہیں کوئی. عمر بن خطاب کیوں نہیں؟ عمر بن خطاب تو خود ہار مانی ہے کہ میں صدیق کا مقابلہ نہیں کر سکتا. تو عمر بن خطاب سے بڑھ کر کون ہے جس کے بارے میں فرمایا نبی علیہ السلام نے اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا لوکان بعدی نبی کیوں لگا ہوتا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا ہے نہیں، اس لیے کوئی نبی عمر بھی نہیں ہے. وہ کہنے میں صدیق کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو عام انسان کیسے کہہ سکتا ہے؟ پھر اسی کو میں نے دوسرے شعر میں آپ کو سنایا ہے. میں نے کہا نبیوں سے کمتر اماموں سے اعلیٰ، نبیوں سے کمتر اماموں سے اعلیٰ، ہر دم محمد سے وفا کرنے والا وہ کون ہے؟ صدیق اکبر ہے. اسی صدیق اکبر کے متعلق ہے وہ عاشق عشق کے دعوے کی تھے پر صدیق کا عشق کمال ہے. وہ عاشق عشق کے دعوے کی تھے پر صدیق کا عشق کمال ہے. طاہر یار بار والی کے طرف سے لوگ مثال ہے. ہاں آخری نیکوں کے متعلق ہمارے آپ نہیں فرماتے رہے کہ جناب صدیق اکبر کو مجھے کوئی رات پڑی ہے، کیا دے دو پوری زندگی نہیں کیا لے لو، کیا ہے اتنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلند پایا شخصیت ہے. وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہہ رہے ہیں طاہر یار غار والی ادراس سے لوگ مثالے عشق نے آن بخاری کی وہی کی گھر سارا مارے. گھر میں جھاڑو پھیر دیا لیکن سارا بات حضور کے لیے وقف کر دیا. عشق نے آن بخاری کی وہی کی گھر سارا مارے سجد اتنا پختہ آستا اج کے رسول دے نارے. مطلب حضور کے ساتھ محبت ایسی تھی آج بھی حضور کے ساتھ سوئے تھے. اور حضور کی محبت کا عالم تھوڑا مزید دو قدم بڑھ کر بتا دوں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی تب جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ کے اندر داخل ہوتے ہیں، مدینہ کے سارا مدینہ سارا کا سارا امڑ پڑتا ہے، حضور کا استقبال کرتا ہے. جب سارا مدینہ گھر سے باہر نکل آتا ہے تب لوگوں کو پتہ نہیں چلتا صدیق کون ہے، مصطفیٰ کون ہے. جب سارا مدینہ کے لوگ آتے ہیں حضور کے استقبال کے، اب حضور بھی ہیں صدیق اکبر کے، دو شخصیات ہیں. اسے کہتے ہیں تجلی اجتہادی صوفیاء کی اصطلاح ہے، کیونکہ ہر بات کو سمجھانے کے لیے تھوڑا مثال دینی پڑتی ہے. تجلیات اجتہادی تجلی بھی کہتے ہیں، تجلیات اجتہادی بھی کہتے ہیں اس کو، جو میں بتانے لگا ہوں. مثال کے طور پر پیر کا اپنے مرید پر اتنا غلبہ ہوتا ہے یا کہ مثال کے طور پر بہت سارے علامہ اقبال کے شعر میں بھی آپ کو شاید بات سمجھ آ جائے. نظر ولی میں یہ تاثیر دے گی. حضرت علامہ شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ لاہور کے اندر آئے تھے جب بہاول پر مقدمہ لگا تھا. کون؟ حضرت علامہ شاہ کشمیری رحمۃ اللہ. حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ حضرت قوم کے ٹانگے دبا رہے تھے، پٹھی دبا رہے تھے. تب علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نظر ولی میں یہ تاثیر دے گی، بدلتی ہواؤں میں ایک تبدیل دے گی. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں تجلی شیخ کی تجلی پڑتی ہے. اب ہم کہتے ہیں مثال کے طور پر بزرگ کے چہرے پر نورانیت. نورانیت کا کیا مطلب ہے؟ پوڈر کریم والی نورانیت، وہ والی نورانیت نہیں، وہ نورانیت جس کا چہرہ دیکھ کر خدا یاد آ رہا ہے. تو اسی طرح پیر کی تجلی وسیع اوقات پڑتی ہے. تجلی جب پڑتی ہے تو وہ تجلی اس کے قلب کو بدل کر رکھ دیتی ہے.
اپنے سینے سے لگایا. اب صدیق پر حضور کی تجلی پڑی ہے. اب صدیق نبی نہیں اس بات پہ آ گیا کہ غلط مانا نہ لے گا. صدیق کے اوپر حضور کی تجلی پڑتی ہے. صدیق حضور جیسا بن جاتا ہے. نبی نہیں مطلب صدیق کا حلیہ حضور جیسا نظر آنے لگ جاتا ہے. اسے کہتے ہیں تجلیات اجتہادی. میں آپ کو بتا تجلیات اجتہادی تجلی جب حضور کی صدیق پر پڑتی ہے. اس کو تھوڑا اور مثال سے سمجھاؤ میں کہ شیشہ ہوتا ہے, شیشے کے اندر سورج نہیں ہوتا, سورج اوپر ہوتا ہے لیکن شیشے کے اندر سورج نظر آ رہا ہے. تو کیا مطلب اس میں سورج ہے؟ سورج نہیں ہے یہ, لیکن سورج کی تجلی ہے, گویا کہ یہی سورج ہے. اب ہمیں شیشے میں بھی وہی سورج نظر آئے گا جو دن کو 12 بجے نظر آ رہا ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں تجلی, عکس. تو حضور کا عکس صدیق نے جتنا جذب کیا ہے, باقی صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی حضور کا رج کے دیدار نہیں کیا. چیف بھر کر ہم نے حضور کو نہیں دیکھا, لیکن صدیق حضور کو دیکھ سکتے ہیں. جب حضور کا عکس, حضور کی تجلی صدیق پر پڑی تو صدیق حضور جیسا نظر آنے لگا. مطلب نبی نہیں, استغفراللہ, یہ بات پھر بھی یاد رکھنا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ مدینہ میں. اب مدینہ سارا امت بڑا ہے ان کا استقبال کے لیے. صدیق کے استقبال کے لیے نہیں ہے, استقبال حضور کا ہے. لیکن یاد رکھنا صدیق کو شان حضور کی وجہ سے مل رہی ہے. اب جب سارا مدینہ امت پڑتا ہے تب لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے, صدیق کون ہے. لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ محمد کون ہے. تب صدیق اکبر نے کیا کیا؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جب محسوس کیا تو پھر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اتاری اپنی چادر اتاری اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سایہ کر کے کھڑے ہوئے کہ پتہ چل جائے صدیق غلام ہے, یہ سردار ہے. صدیق وہ ہے جو ہر دم محمد سے وفا کرنے والا ہے. یہی وجہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 63 سال, صدیق کی عمر بھی 63 سال ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک روزہ کے اندر جس روزے کے متعلق فرمایا گیا ما بین بیتی و بین منبری روضۃ من ریاض الجنہ, نبی علیہ السلام کی قبر جنت میں, صدیق کی قبر بھی جنت میں. اور آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے اللہ کے سامنے کلام کرنے والے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے, اور اس وقت امت میں سب سے پہلے کلام کرنے والے کون ہوں گے؟ صدیق اکبر ہوں گے. یہی بات بتلائی تھی, وہ دنیا میں بھی پہلا ہے تو آخرت میں بھی کیا ہوگا؟ پہلا ہوگا. جناب صدیق اکبر کے متعلق یہی میں نے آپ کو بتایا, وہ نبیوں سے کم تر, اماموں سے اعلیٰ, وہ نبیوں سے کم تر, اماموں سے اعلیٰ, محمد سے ہر دم وفا کرنے والا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ صدیق اکبر کہتے ہیں. اس صدیق کا مقابلہ نہ حضرت عمر کر سکتے ہیں, نہ حضرت عثمان کر سکتے ہیں, نہ حضرت علی مرتضیٰ کر سکتے ہیں, نہ 12 امام کر سکتے ہیں. یہ 12 امام کی میں نے نفی کی ہے شعر کی صورت میں. میں نے کہا ہے وہ نبیوں سے کم تر, اماموں سے اعلیٰ. یہ 12 امام جو کہتے ہیں نا یہ تو نبیوں سے بھی افضل مانتے ہیں, کون شیعہ تھا. لیکن یاد رکھنا کہ ان اماموں سے بھی اعلیٰ کون ہے؟ صدیق اکبر ہے, نبیوں سے نہیں. اگر کوئی سنی یہ کہتے کہ صدیق اکبر نبیوں سے افضل ہے, ہم کہیں گے جھوٹا ہے. نبی کے برابر عام انسان کسی صورت بھی نہیں پہنچ سکتا, وہ صحابی ہو, تابعی ہو, کوئی عام انسان. تو نبیوں سے کیا ہے؟ کم تر ہے, اماموں سے کیا ہے؟ اعلیٰ ہے. یہی وجہ ہے جناب علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکات کے اندر یہ فرماتے ہیں کہ جتنا صدیق نے مجھے وفات پہنچایا ہے اور صدیق اکبر کے بعد سے میں نے جتنا فائدہ اٹھایا ہے, مشکات شریف 7ویں سال میں درس نظامی کے اندر پڑھائی جاتی ہے. مشکات شریف حدیث کی کتاب ہے. اس حدیث کی کتاب کے اندر مناقب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر یہ حدیث نہیں ہے. حضرت علی المرتضیٰ جناب امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی المرتضیٰ خود فرما رہے ہیں کہ میں اگر کسی کو اللہ کے علاوہ جگری دوست بناتا تو صدیق اکبر کو بناتا. کسی کو جگری دوست بناتا تو صدیق اکبر کو بناتا, کیونکہ میرا جگری دوست اللہ کے ساتھ اللہ سے بڑھ کر کسی کی محبت
نہیں ہے۔ اب آپ کو بتاتا چلوں، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیامت والے دن، پچھلے جمعے بھی بتائی گی، ابھی بھی بتا دوں، پھر قرآن کا بات نہیں ختم کر دیتا۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فسوف یحاسب حسابا یسیرا، یہ قرآن پاک کی آیت ہے، اس کے تحت مفسرین نے یہ تفسیر کی ہے کہ آسان حساب تو صدیق اکبر کا ہے۔ آسان حساب کس کا ہے؟ حساب یسیر صدیق کے لیے ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، ساری دنیا نفسا نفسی کے اندر مبتلا ہوگی، اس وقت نبیوں کے متعلق بھی یہی آیا ہے کہ وہ بھی کیا ہوں گے؟ نفسا نفسی کی صورت میں ہوں گے۔ تو اس وقت یہی کہا جائے گا حضرت آدم علیہ السلام کو کہ آپ سے خراج کریں، پہلے جو ہے تب کیا فرمایا کہ میرا کام نہیں ہے، یہ میرا کام نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس نہیں ہے، وہ بھی یہی فرمایا کہ میرا کام نہیں ہے، ایسی اس طرح میں کر سکتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ بھی کہیں کہ میرا کام نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلو، اور روح اللہ ان کے پاس آئیں گے، وہ بھی کہیں کہ میرا کام نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، اب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاؤ، ہاں یہ میرا کام، سجدے میں چلے جائیں، سجدے میں چلے جائیں گے، تب اللہ پاک فرمائیں گے کہ آپ سے کیا محمد سب کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیں گے، اللہ پاک فرمائیں گے سب بات ہونے کا جو تو مانگنا چاہتے ہیں مانگ تجھے دیا جائے گا۔ حضور فرمائیں گے اللہ کیا مانگتا ہوں، سب کریں گے۔ یہ دیکھ کر پورے پاک برس آ رہا ہے، امت پریشان ہے، انسانیت پریشان ہے، مہربانی کریں اور کیا کہتے ہیں حساب کتاب شروع کیجیے۔ اللہ پاک فرمائیں گے ٹھیک ہے پھر لاؤ حساب کے لیے، اتنی دے آؤ حساب کے لیے۔ تب حساب کے لیے جس کو سب سے پہلے پیش کیا جائے گا وہ کون ہے؟ صدیق اکبر ہے۔ اب یہاں پر ایک پوائنٹ بتا دوں، چھوٹا سا پوائنٹ یہ ہے، اب یہاں پر دو شخصیات ہیں، کتنی؟ دو شخصیات، کون ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق۔ پورے قرآن کے اندر دو انسان کے متعلق دو ایک ساتھ کی صورت ہے، سورۃ لیل، سورۃ وضحا، ان دو صورتوں کے اندر انہی دونوں کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ ہم ان کو ایک اور آخری آیت ہے، سورۃ لیل کی آخری آیت، سورۃ وضحا کی بھی آخری آیت، اور آخری آیت استغفر رسول کے ہوتی ہے، یہ سورۃ وضحا مطلب ساتھ ملتی جلتی صورت ہے۔ ان دونوں صورتوں کے اندر دونوں کے متعلق پورے قرآن میں، پوری انسانیت میں یہ کوئی بعید نہ ہوگا جناب، یہ فرمایا گیا کہ میں اتنا دوں گا کہ ان کو کیا کروں گا؟ راضی کروں گا۔ میرے خیال میں میری بات سمجھ رہی ہوگی۔ پورے قرآن میں سورۃ لیل میں اور سورۃ وضحا میں کیا فرمایا گیا؟ دونوں شخصیت کے بارے میں، اور کسی کے بارے میں پچھلے نبی کیوں نہ ہو، کہ میں ان کو اتنا دوں گا کہ یہ کیا ہو جائیں گے؟ راضی ہو جائیں گے۔ یہاں تک بات سمجھ آ گئی ہے؟ اب یہ دونوں شخصیتیں ہیں کون؟ نبیوں میں سب سے افضل کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انسان کا افضل کون ہے اس جگہ پر؟ نبیوں کے بعد تو دو سردار اس جگہ پر موجود ہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا دوں گا جب تک راضی نہ ہوں گے، صدیق اکبر کو بھی جب تک راضی نہ ہوں گے۔ صدیق اکبر کو راضی کیسے کریں گے؟ صدیق جب حاضر ہوں گے اللہ جلال میں ہوں گے، جب صدیق کریں گے اللہ جمال میں آ جائے گا، اللہ کو غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اللہ پاک فرمائیں گے دنیا میں جس نے حساب کتاب نہیں کیا میرے ساتھ، کاٹ کا لباس پہن گیا کی وجہ سے پیٹ کے اوپر وہ اینٹیں باندھے پتھر باندھے، آج اس سے حساب، اس سے کیا حساب دینا ہے؟ اس کو میں نے جو دیا ہے سارا کا سارا اس نے میرے نام کا نکاح کتاب دیا، اس سے کیا ہے؟ تو کہیں گے کہ تیری وہ 70,000 میں میرے ساتھ کیا کیا مغفرت کے بغیر حساب کتاب۔ صدیق اکبر تو خوش ہو گئے، پھر وہ جو 70,000 ہے صرف 70,000 نہیں، ہر 70,000 کے ساتھ ایک 70,000 ایک کے ساتھ مزید 70,000 ہے جو جائے بغیر حساب کتاب۔ صدیق اکبر خوش ہو گئے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا ایک امتی جس نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کی بخشش نہیں ہو جائے گی، اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا۔ تو اس کو ہمارے بریلوی بھائی بڑے اچھے طریقے سے ترجمہ کرتے ہیں، میں اسی کو کروا دیتا ہوں۔ اللہ بھی رسول کا، جنت بھی رسول کی، دوزخ میں جائے گی جیسے امت رسول کی۔ تو پیارے جب تک امتی
ایک بھی جہنم کے اندر ہوگا۔ اور ویسے آپ کو بتاتا چلوں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دنیا میں میرے اوپر ایک مرتبہ درود شریف پڑھا میرے اوپر واجب ہو گیا ہے کہ میں اس کی کیا کروں، شفاعت کروں۔ صدیق اکبر کے ساتھ جو محبت کرے گا، صدیق کے ساتھ وفاداری کرے گا، صدیق کے راستے پر چل پڑے گا، تو صدیق کے ساتھ وہ بھی بغیر حساب جائے جنت میں جائے گا، ان 70,000 میں شامل ہو جائے گا جو صدیق اکبر کا کیا کرنے والا ہوگا، دفاع کرنے والا ہوگا۔ تو یار ہم نے بھی کہا ہے آخری لگوانی ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ باقی یاد رکھنا کوئی صدیق کو پہلا خلیفہ مانے یا نہ مانے، اس سے صدیق کو فرق نہیں پڑتا، اس سے صدیق کو فرق نہیں پڑتا۔ وہ ہمارا کیا کہتا ہے دور کا رشتے دار، وہ کہتا ہے دور کے رشتے دار سے مراد میں بتا چکا ہوں جی کی نماز ہے آسان قرآن کچھ بھی نہیں ملتا ہمارے ساتھ۔ وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار جہاں جب وہاں پر صدیق آگے ہے آخر میں بھی صدیق آگے آ گیا، روزہ رسول تک کیسے حاصل کی؟ شرم آتی ہے وہاں پر تو صدیق ہے، وہاں پر تو کیا ہے صدیق ہے۔ تو پیارے جو بھی جناب صدیق رضی اللہ عنہ کا دفاع کرے گا، ان کی تعریف کرے گا، ان کے راستے پر چل پڑے گا تو وہ بغیر حساب کتاب جنت میں جائے گا۔ اور باقی جو صدیق اکبر کو نہیں مانتا اس سے فرق نہیں پڑتے۔ تو آپ کو پتا ہے نا وہ حضرت کا ایک تکیہ کلام تھا، تکیہ کلام کا حضرت تھا، تکیہ میرا بھی ایک تکیہ کلام تھا، آپ کو بتا دیں تکیہ کلام میں اس کا بھی بتا دیا تھا، یہ میرا تکیہ کلام ہے۔ حضرت کا ایک تکیہ کلام تھا، حضرت فرماتے تھے کہ مولوی صاحب آپ اور میں کیوں بحث کر رہے ہیں، تیری کا امت قد خلق رہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، وہ تو چلے گئے، اللہ نے ان کو جنت پہنچا دیا ہے، روزہ جنت ہے نا، صدیق جنت میں جا گیا ہے، اب تیرے اور میرے بحث کرنے میں ملنے کیا ہے آپ کو؟ خواجہ طبیب رحمۃ اللہ علیہ آپ کو پتا ہوگا وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن جیسے ابھی سردیاں ہیں، سردیوں میں سورج نکلا ہوا تھا، بیت میں بیٹھے تھے خانقاہ کے اندر، ایک شیعہ آپ کو پتا ہے جہانگیر بادشاہ نے ایران سے جب لوگوں کو بلوایا تھا کہ مناظرے کے لیے آئیں، لیکن شرط یہ ہے 10 دن لاہور میں ٹھہریں گے، 10 دن دلی میں ٹھہریں گے، تقریباً کوئی آگرہ آتے آتے ان کو کوئی مہینے لگ جائیں گے۔ تو وہ آئے اور نور جہان کیونکہ شیعہ ہے وہ چاہتی ہے جہانگیر بھی شیعہ ہو جائے، تو یہاں پر مولویوں کی تذلیل کی جائے، تو کوئی اس طرح کا مناظر بتایا جائے جو آئے تو اس کی دھوم دھام مچ جائے کہ کیا ہے اتنا بڑا کیا آ گیا ہے شیعوں کا مجتہد آ گیا ہے کہ اس کے سامنے کوئی ڈٹ نہیں سکتا، اس کے علم کا کیا ہے روپ چڑھ جائے مولویوں کے اوپر۔ تو اس نے کہا سب سے پہلے چلتے ہیں کسی بزرگ سے ملتے ہیں، تو گئے حضرت نبی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے تھے، انہوں نے پہلے دن میں بیٹھے تھے، ان کے مریدین کے ساتھ بیٹھے تھے، اب مریدین بیٹھے تھے، گپ شپ ہو رہی تھی، اچانک دروازہ کھلا ہے، دیکھا کہ چند انسان آئے ہیں، تو حضرت نے فرمایا کہ یہ جو انسان آ رہے ہیں ان کے دل کالے سیاہ ہیں، ان کے دل کیا ہیں کالے سیاہ ہیں، تو اللہ خیر کرے آنے دو۔ آ گئے، پوچھا بھائی بیٹھو پانی شانی کیسے آنا ہوا؟ کہا جی بس ہم تو اہل بیت کی تعریف کر رہے ہیں، اہل بیت کی مدح کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، اہل بیت کی تعریف کر شام بیان کرنے آئے ہوئے ہیں۔ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے پھر ہمیں بھی کوئی شان سنا دو، اہل بیت کی شان پڑھے اور سنی کا ایمان پڑھے، ہمیں بھی اہل بیت کی کوئی شان سنا دو۔ تو چلتے چلتے اس نے کہا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے اتنا مقام دیا ہے، اتنا مقام دیا ہے کہ 40 میل دائیں 40 میل بائیں 40 میل مشرق 40 میل مغرب تک اگر کوئی قبر بنائی جائے تو اس کی بھی کیا ہو جاتی ہے مغفرت ہو جاتی ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کیا بات ہے سبحان اللہ، اللہ کی قدرت کوئی کوزے میں بند تو نہیں ہے، اللہ کی قدرت کوئی کوزے میں بند تو نہیں ہے، اللہ کی رحمت کوئی تھوڑی تو نہیں ہے۔ تو ٹھیک ہے اللہ نے اتنا مقام حضرت حسین کو دیا ہے تو حضرت حسین کے نانے کو بھی تو کچھ مقام دیا ہوگا، جو ان کے ساتھ سوئے ہوئے ہیں ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔